الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين راشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل السنہ والجماعہ گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں ساتھیوں اور بھائیوں خداداد کالونی ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں
اہل حق کے اس مرکز میں معروف مفسر قرآن حضرت مولانا سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہم کبھی کبھار یہاں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی یاد بھی تازہ ہو اور ان کا دیا ہوا سبق بھی دہرایا جا سکے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلاق اعظم نے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یعنی شاگردان نبوت، مریدان نبوت، غلامان نبوت، عاشقان صادقان نبوت، ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، اپنے قائد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل میں کوئی دیر کی ہو۔ ادھر آپ حکم دیتے تھے اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتباع کرتے تھے، تابعداری کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب بھی ہادی عالم، مرشد عالم، سرور عالم، محسن عالم، مخبر عالم، قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فرمان اور بات جیسے ہی کانوں میں پڑتی تھی فوراً تعمیل کرتے تھے، یہاں تک کہ
ایک صحابی رسول ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ. وہ صحابی رسول اس کا ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا اور ایک دوسری طرف وہیں بیٹھ گئے. پوچھا گیا کہ چوکھٹ تو کراس کر لیتے. فرمایا میں نے سوچا اللہ کے نبی کی آواز کانوں تک آن پہنچی ہے، اگر پاؤں اٹھا لیا تو کہیں آپ کے حکم کی تعمیل کی بجائے نافرمانی نہ ہو جائے. اس قدر گرویدہ تھے، اس قدر اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. معاملہ بدر کا ہو یا حنین کا ہو یا یرموک کا ہو، مکہ کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی ہو، کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ نے قرآن کی اس آیہ میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ حضرات صحابہ کرام میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے حبدار اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کو تکلیف کوئی نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے، اور جب اگر خدا نخواستہ تمہاری آواز بلند ہو گئی تو پھر تمہارے سارے کے سارے نامہ اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا لیکن جن کو میں نے آپ کی جماعت بنایا ہے، جن کو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کے مقرب ترین بندے، اللہ کے مقبول ترین بندے، اللہ کے خاص ترین بندے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے تھے
کہ آقا کی اطاعت میں، حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہوئے آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، قلوب کا امتحان اللہ نے لیا، اور امتحان ظاہری نہیں، دلوں کا امتحان لیا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور یہ امتحان لیا تقویٰ کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سچے بھی ہیں یا نہیں۔ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقویٰ کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اور دلوں کا امتحان لیا، سب کا امتحان لیا، تمام صحابہ کرام کا امتحان لیا، کیونکہ اللہ نے یہ جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب کی۔ گویا صحابہ کرام اللہ کا انتخاب۔ لہم مغفرہ، ان سب کے لیے مغفرت ہے جن کا امتحان اللہ نے لیا، اور کوئی صحابی رسول ایسا نہیں جس کا امتحان اللہ نے نہ لیا۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور باری تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے، اطاعت کرنے کی وجہ سے، قرآن نے کہا کہ ہر زندگی کے موڑ پر اللہ نے جو فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ میرے نبی کی خاطر صحابہ کرام نے تلواریں چلائیں، بدر میں گئے، حنین میں گئے، جہاں جہاں ضرورت ہوئی اور میرے اللہ کے نبی نے فرمایا وہیں پہنچ گئے، حتیٰ کہ بچے بھی یتیم کرا ڈالے، عورتیں بھی بیوہ ہو گئیں، تن بھی میرے نبی کے قدموں پر وار دیا، دھن بھی وار دیا، جو کچھ ظاہری اعتبار سے جائیداد تھی سب کی سب اللہ کے نبی کے قدموں پر وار دی، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، بازو کٹ گئے، گردنیں کٹ گئیں، لیکن جب تک زندہ رہے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، کبھی کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ اطاعت کی ہے۔ اطاعت ہی تو اصل مسئلہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ ان کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ یا سند کیسے عطا ہوئی؟
لیکن آپ اس طرف بھی تو توجہ دیں کہ انہوں نے اطاعت میں، فرما برداری میں انتہا کر دی۔ اللہ نے یہ اعزاز انہیں نبی سے سچے دل سے پیار کرنے کی وجہ سے دیا، اور ہر کلمہ گو جو بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یقیناً وہ جنت میں جائے۔ اعمال اچھے ہوئے تو جلدی جائے گا، اور اعمال خراب ہوئے تو ذرا رگڑا پھگڑا کھا پی کے جائے گا تو صحیح، لیکن قربانی کے بعد ہر چیز ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا یہ سچے ہیں، میں ان کو جنتی قرار دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ جنت میں جائے۔ یعنی کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو دنیا میں ہی بشارت مل گئی کہ تم پکے سچے جنتی ہو۔ جنت ان کے لیے ترستی ہے، جنت کے دروازے صحابہ کرام کے لیے کھلتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہمارے سے یعنی ہم سے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے سب کچھ وارا ہے اللہ کے نبی کے قدموں میں، تو تب جنت ملی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ میں اطاعت کی ہے، معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اس لیے قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے صحابہ کرام سے فسق بھی دور کر دیا، کفر بھی دور کر دیا، عصیان بھی دور کر دیا۔ کفر تو بڑی دور کی بات ہے، عصیان نافرمانی بھی دور کر دی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی رسول مسلمان ہو گیا ہو، کفر تو چھوڑ دیا پھر حضور کی نافرمانی کرتا رہا ہو، یہ نہیں ہے، پھر غلطیاں گناہ کرتا رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ یہی تو صحابہ کرام کا اعزاز ہے۔ اب قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب راشد ہیں، یہ مرشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے والا کبھی صحابہ کرام کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کی بات نہیں، دو صحابیوں کی بات نہیں، قرآن نے سب صحابہ کرام کے بارے میں کہا یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور ساتھ ہی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کیسے قرآن بار بار ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ فرمایا ان کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے، اور جنت میں نہریں ہوں گی جو جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا
یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، ابد منا بھی ہمیشہ، خالدین ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جنت میں جائیں گے تو جنت سے نکلیں گے نہیں، جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی. میرے مسلمان دوستو، یاد رکھنا، جس طرح کوئی صاحب ایمان توحید کا انکار نہیں کر سکتا، کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. حضور کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، معصومیت کا، ختم نبوت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. اللہ رسول کے بعد قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیہ کا انکار کرے، ایک حرف کا انکار کرے، ایک سورت رکوع یا پارے کا انکار کرے، مسلمان نہیں رہے. انکار کہا ہے میں نے. کوئی نماز و روزہ حج زکات اس کا انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے. اسی طرح جو صحابہ کرام کا انکار کر دے، صحابہ کرام پر تنقید کرے، صحابہ کرام کی تضحیق کرے، صحابہ کرام کی تکفیر کرے، قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ قرآن کا انکار ہو جائے گا، لہذا یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے سادہ سودہ مسلمان کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی، سب کو کہتے ہیں مسلمان نہیں رہے گا. اچھا، یہ ایمان مفصل میں نے بنایا ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں بھئی؟ آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ ہے کلمہ. توجہ کیجیے، وہ کہ ہے کلمہ. تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے قاعدے اور ضابطے کے مطابق، اس کے پچھلے گناہ معاف. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا گناہ شمار ہوگا اگر وہ گناہ کرے گا تو. آپ تھوڑا سا دماغ پر توجہ دیجئے، کچھ کام ایسے غلط ہیں کہ اگر وہ کرو گے تو پھر اسلام باقی نہیں رہے گا، وہ کفر کی جگہ پر چلا جائے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا. اسی طرح صحابہ کا دشمن، صحابہ کا منکر، صحابہ کا مذاق اڑانے والا، صحابہ کے کارناموں کا مذاق اڑانے والا، صحابہ پر تنقید کرنے والا کسی رنگ میں، کسی صورت میں، کسی شکل میں، کسی جگہ پر مسلمان نہیں ہو سکتا. جو بات کر رہا ہوں اس کا میں خود ذمہ دار. صحابہ کا دشمن مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وقت نہیں ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 یہ بتا رہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، حضرت وحشی بن حرب، حضرت سفیان مسلمان ہوئے فتح مکہ پر، تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟
اللہ کے نبی نے جب معاف کر دیے، قرآن اور سنت یہی بتاتی ہے، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ جو صحابی بن چکے ہیں ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں بحث کریں؟ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ غفور الرحیم ہے، اس نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، پھر سن لیجئے، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، طاقت و حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو نمازوں کی باقی ساری عبادات کی چھٹی۔ اور اگر کوئی ساری دنیا کے دین کے نیکی کے کام کرتا ہے اور حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، تو اس کی بھی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ کوئی ملائک کا منکر ہے، کوئی آخرت کے دن کا منکر ہے، اسی طرح جو صحابہ کرام کا منکر ہے، چاہے لاکھ نیکیاں کرتا رہے، حضور کی جماعت کا منکر، جس کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا باغی ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب کوئی اسلام کا دشمن سر پر چڑھائے، مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہے، خراب کرتا رہے، تو پھر عالم پر فرض ہے کہ وہ دفاع کرے۔ اس وقت علماء پر لازم ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کا دفاع کریں۔ اگر دفاع نہیں کریں گے علم ہونے کے باوجود، تو پھر ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق اس پر اللہ رسول کی لعنت۔ اذا ظہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما وان لم یفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ میرا استاد گھرانہ ہے اور استاد کی نسبت کی وجہ سے میں کبھی کبھار حاضری دیتا ہوں۔ آپ کی سستی شاید روایتی ہے، اور میں 1 منٹ کی سستی بھی برداشت نہیں کرتا اپنے پروگرام میں، جہاں میرا بس چلتا ہے۔ یہاں تو میں شاگرد ہونے کے ناطے آتا ہوں، آپ سے بھی بات نہیں کر سکتا، ان سے بھی۔ میرے اصول بڑے عجیب ہیں، 1 منٹ لیٹ نہیں کرنا، جو ٹائم ختم ہونے کا ہے 1 منٹ پھر لیٹ نہیں کرنا۔ ہم نے شروع کر دینا ہے، کوئی آئے نہ آئے۔ اللہ نے جس کو بھیجنا ہے دین سننے کے لیے بھیج دے گا، جس کو نہیں بھیجنا نہیں بھیجے گا۔ یہ بڑا پرانا ادارہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں استاد اچھے مل گئے تھے، اس لیے ہمارا عقیدہ اچھا ہو گیا۔ ہم عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، اور جن لوگوں کو استاد اچھے نہیں ملے ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ بھئی قابل شاگرد تو وہی ہوتا ہے نا جس کو استاد اچھا مل جائے۔ آج میں اپنے استاد کی تعریف کر رہا ہوں، تو اللہ نے جن صحابہ کرام کا استاد جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہوگا، وہ کتنے کامیاب۔ ہم دعائیں دیتے ہیں اپنے استاد کو، ہاتھ کڑیاں لگ گئی ہے بیڑیاں میں، کوئی پرواہ نہیں، نہ پہلے کبھی پرواہ کی ہے نہ اب، دین کی خاطر۔ ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، قدرت میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ میرے نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، عقیدہ وہی ہے جو ہر جگہ مضبوط ہو۔ اس مسجد کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھیں،
महंगाई के दौर में अखराजात बहुत होते हैं और सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम मौलवी बनना और इमामत करना है। ये इनका ही काम है, हमारे बस का रोग नहीं है। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम इमामत। हर छोटा आदमी बड़ा आदमी बातें करता है। जिसने 5 रुपए देने होते हैं वो भी कहता है मौलवी हमारे 5 रुपए से पढ़ रहा है। मैं तो अक्सर मौलवी हजरात को देता हूँ, छोड़ दो, कारोबार करो, नौकरियां करो, बस अल्लाह की रजा के लिए पढ़ाओ, बस अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आपसे दरखास्त है कि खुद ब खुद एहसास करें कि क्या मस्जिद की ज़रूरियात हैं, क्योंकि इमाम मस्जिद जो है वो फरिश्ता तो आने से रहा, इंसानों में से कोई होगा और इंसानों की ज़रूरियात जो है वो इंसान ही पूरे करते हैं। अल्लाह आपका, मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी नासिर हो। नमाज के बाद आप खुद ब खुद मस्जिद का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा कर लीजिए भाई।